بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گوشۂ کمال کی نشست نمبر 404 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ماں بیٹی۔ رات ختم اور صبح طلوع ہونے والی تھی۔ اس خاندان کی گزر بسر کا واحد ذریعہ بکریوں کا دودھ تھا، جس کی فروخت سے دونوں ماں بیٹی کچھ روکھی سوکھی کھا لیتی تھی۔ صبح کاذب کے وقت ماں نے بیٹی کو جگایا۔ بیٹی جلدی کرو، صبح کے آثار ہیں، بکریوں کا دودھ دھو کر ان میں پانی ملا دو تاکہ میں سورج نکلنے سے پہلے اسے پہنچا دوں۔ لڑکی نے کہا، اماں میں آپ سے روزانہ کہتی ہوں کہ یہ بے ایمانی مجھ سے نہیں ہوگی۔ بوڑھی عورت نے ناراضگی کا اظہار کیا، پھر کیا ہم بھوکے مر جائیں؟ بیٹی نے برملا جواب دیا، حرام کھانے سے بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں موت آ جائے۔ اچھا زیادہ باتیں نہ بناؤ، چل اٹھو، یہ دودھ میں نے نکال دیا ہے، اس میں جلدی سے پانی ملا دو۔ ماں نے بیٹی کو آخری تنبیہ کی، اماں آپ کو خدا کا کوئی خوف نہیں؟ کیا آپ نے امیر المومنین کی وہ منادی نہیں سنی کہ آئندہ کوئی شخص پانی ملا کر دودھ نہ بیچے؟ ماں نے درست لہجے میں بیٹی کو مخاطب کیا، یہاں ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ امیر المومنین کو جو مطلع کر دے گا۔ بیٹی نے کہا، امیر المومنین یا ان کے کارندے تو ہمیں نہیں دیکھ رہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت نہیں دیکھ رہا؟ وہ ہماری حالت بھی تو دیکھ رہا ہے کہ اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ ماں کا جواب تھا۔ بیٹی نے کہا، میں پھر کہتی ہوں اماں کہ یہ دوہرا گناہ مجھ سے ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے حکم کے ساتھ امیر کے حکم کی بھی نافرمانی کریں۔ ہم نے امیر المومنین کی اطاعت اور بیعت کی ہے۔ یہ سراسر منافقت ہے کہ ان کے سامنے تو ہم وفاداری ظاہر کریں اور غیر موجودگی میں ان کے حکم سے سرتابی کریں۔ ان ماں بیٹی کو کیا معلوم کہ ان کا حاکم اپنی رعایا کی خبرگیری کے لیے راتوں کو گشت کرتا ہے تاکہ اس کی سلطنت میں کوئی بھوکا پیاسا نہ رہ جائے۔ آخرت کی جواب دہی کا احساس امیر المومنین کو اکثر رات بھر نہیں سونے دیتا۔ آج بھی وہ گشت کرتے کرتے ان کے مکان تک پہنچ کر تھک گیا تو اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ امیر المومنین نے اپنے ساتھ گشت پر آنے والے سرکاری اہلکار سے کہا، اسلم اگرچہ اندھیرا بہت ہے، پھر بھی اس مکان کو اچھی طرح پہچان لو۔ سورج طلوع ہونے کے بعد امیر المومنین نے اسلم کو ان عورتوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ اسلم نے واپس آ کر بتایا کہ اس مکان میں ایک بیوہ اور اس کی کنواری بیٹی رہتی ہے۔ امیر المومنین نے خاندان کے لیے مناسب وظیفہ مقرر کر دیا۔
اور بیوہ خاتون کی ایماندار و دیانتدار بیٹی کے کردار سے متاثر ہو کر انہوں نے اسے اپنی بہو بنانے کا ارادہ کر لیا۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کے لیے اس کے رشتے کی درخواست کی، جو دونوں ماں بیٹی نے بخوشی قبول کر لی، اور یوں ایک نیک سیرت لڑکی خاندان خلافت کی بہو بن گئی۔ تاریخ اسلام کا یہ عظیم المرتبت امیر المومنین کوئی اور نہیں، خلافت راشدہ کا دوسرا مینارہ نور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں راتوں کے گشت کی روایت ڈالی تھی، جس سے انہیں لوگوں کے مصائب اور آلام کی کسی واسطے کے بغیر براہ راست معلومات حاصل ہو جاتی، اور پھر وہ ان کی دادرسی کا بروقت اور مناسب انتظام فرما دیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے جس بیوہ کی بیٹی کو اپنی بہو بنایا، اس کے بطن سے پیدا ہونے والی لڑکی یعنی خلیفہ دوم کی یہ پوتی بعد میں ام عاصم کہلائیں۔ بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہی ام عاصم کے بیٹے تھے، جن کی ولادت سن 60 یا 61 ہجری میں ہوئی، اور جو 99 ہجری میں خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اپنی خدا خوفی اور رعایا کی خبرگیری کے باعث عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی اور 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ پھر چھٹے خلیفہ راشد ہوئے، جس کا سہرا ان کے عظیم المرتبت والدین کے سر بھی ہے، جنہوں نے ان کی تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آباء و اجداد کے شاہی دور اور بحیثیت ولی عہد ہونے والے ٹھاٹھ باٹھ اور شان و شوکت کو خلافت ملتے ہی یکلخت ختم کر کے دنیا اسلام میں نہیں، صرف دنیا اسلامی ہی میں نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں بھی ایک شاندار اور لازوال مثال قائم کی۔ قرآن و سنت کے جلیل القدر عالم تھے وہ۔ انہوں نے کئی صحابہ کرام اور تابعین عظام سے تعلیم و تربیت حاصل کی تھی۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز ولید بن مروان کے زمانے میں مدینہ منورہ کے گورنر تھے، یعنی جس وقت وہ گورنر تھے تو انہی کی نگرانی میں مسجد نبوی کی تعمیر نو ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 2 سال 5.5 ماہ تک خلیفہ رہے۔ انہوں نے سن 101 ہجری میں صرف 40 سال کی عمر میں وفات پائی، لیکن ان کا یہ مختصر سا دور خلافت بڑے بڑے حکمرانوں اور شہنشاہوں کے طویل ادوار پر بھاری ہے۔ انہوں نے ذاتی زندگی میں زہد و تقوی، سادگی و کفایت شعری اور امور سلطنت میں عدل و قانون اور اصلاح و احتساب کی وہ روشن مثالیں قائم کی جن کا عشر عشیر بھی آج کے حکمران اختیار کر لیں تو بنی نوع انسان ایک پرامن اور خوشحال معاشرے کے خواب کی تعبیر
پا سکتا ہے۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم خلافت راشدہ یعنی اولین 4 خلفاء کے دور کی تو یعنی تقلید نہیں کر سکتے شاید اپنے اعمال بد کی وجہ سے، لیکن اگر آج بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا کوئی حکمران ہمارے درمیان آ جائے تو اس معاشرے کی بہت اصلاح ہو سکتی ہے۔ ایک یہ شخص، ایک حضرت عمر بن الخطاب، ان لوگوں کے کارنامے مسلم تاریخ میں اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے کسی ایک پہلو کی بھی پیروی کر لیں ہمارے حکمران تو سمجھ لیجیے کہ ہم دنیا و جہان کی نعمتوں سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔